کچھ عرصہ قبل مصر میں کھودائی کے دوران کچھ غاریں دریافت ہوئی ہیں کہ جن کے اندر سونے کی کرسیاں تھیں اور انسانوں کی ہڈیاں ملی ہیں۔ تو ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو 6 صدی عیسوی سے قبل مصر میں وہ بادشاہوں کو الگ انداز سے دفن کرتے تھے۔ عام قبروں میں عام لوگوں کی طرح بادشاہ دفن نہیں ہوتے تھے، بلکہ بڑا غار تلاش کرتے اور اس میں سونے کی مرصع کرسی رکھتے اور اس کی لاش کو وہاں رکھتے اور اناج اور کھانے پینے کی چیزیں وہاں رکھتے۔ اور ظلم یہ ہوتا کہ وہاں چند زندہ غلام بھی اس کی خدمت کے لیے وقف کرتے اور باہر سے دیوار چن دیتے، اور پھر جس طرح وہ گھٹ گھٹ کے مرتے، وہ ایک دردناک کہانی، اس کا تصور کر کے بندہ کانپ جاتا ہے۔ یہ دنیا کے اوپر ظلم، جبر، تعدی، ناانصافی کیا کچھ ہو رہا تھا، لیکن میرے حضور آئے تو امن ہی امن، روشنی ہی روشنی، شعور ہی شعور، اجالا ہی اجالا پھیل گیا۔ کائنات کو یہ جتنی بھی روشنی ملی ہے، آج چاہے کوئی کفر کا معاشرہ بھی ہو اور اس میں آپ کو خیر کی قدریں نظر آئی ہیں، تو وہ ساری قدریں میرے حضور کی دی ہوئی ہیں۔ سید سلیم گیلانی نے تو قلم توڑ دیا، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگ ہی تھی، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگ ہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیرے آستان سے پہلے کوئی آستان نہیں تھا، میں وہ زمین تھی جس کا کوئی آسمان نہیں تھا۔ تو زندگی کا سارا جمال اسی چوکھٹ سے نصیب ہوا۔ تو اس لیے ایک دن کا یا ایک شب کا محفل میلاد محدود نہیں رکھنا، بلکہ اپنی پوری زندگی پر محفل میلاد کو پھیلا لینا ہے۔ ہمارا رواں رواں شکرانہ ادا کرے، ہمارا طرز زندگی بتائے ہمیں حضور کے آنے کی خوشی ہے۔ اگر ان کے آنے کی مسرت ہے اور ان کے آنے کی خوشی ہے تو پھر ہمارا طرز زندگی کیوں نہیں بتاتا کہ ہم خوش ہیں؟ ان کا بتایا ہوا طریقہ، ان کا دیا ہوا نظام حیات ہماری زندگی کا روشن حوالہ ہے اور ہماری زندگی کا نور اور چراغ راہ ہے، تو پھر اس کی روشنی میں ہم جینا کیوں نہیں چاہتے، اس روشنی میں کیوں نہیں ہم چلنا چاہتے؟ تو صاحب میلاد سے محبت اور صاحب میلاد سے پیار اور شکرانے کا ایک انداز یہ ہے کہ آپ اپنی ساری زندگی ان کے نام لگا دیں۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے، اور یہ بات کوئی 1000 مرتبہ کہہ چکا ہوں، وہ فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے اور تمہیں بتانا پڑے ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ فرمایا کرتے تھے صاحب نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تجھے بتانے کی نوبت آئے، تمہاری وضاحت ایسی ہو تم دور سے آ رہے ہو، لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو محمد عربی کا غلام آ رہا۔ لوگوں کو پتا ہو یہ حضور کا نوکر ہے، تمہارے سینے پہ حضور کے نام کا بیج لگا ہے اور تم دکان پہ بیٹھے، لوگوں کو بے فکری ہونی چاہیے۔ اب اس سے 2 نمبر مال نہیں مل سکتا، یہ حضور کا عاشق ہے، کیونکہ اس کے سینے پہ حضور کے نام کا بیج لگا ہوا۔ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا جھوٹ بولے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کم تولے، اس لیے کہ اس کے سینے پہ نام میرے حضور کا لکھا ہوا۔ تو آپ کا عشق آپ کی صداقت کی دلیل بن جائے، آپ کا عشق آپ کے وعدہ پورا کرنے کی دلیل بن جائے۔ میرے حضور تو کسی سے وعدہ کرتے ہیں کہ میں تیرے آنے تک یہاں کھڑا ہوں، اور وہ جا کے بھول جاتا ہے۔ اور آقا کریم 3 دن تک کھڑے ہیں، 3 دن تک قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں، پھر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 3 دن کے بعد اچانک ایک دن وہ ادھر سے گزرا تو دیکھا حضور علیہ السلام کھڑے ہیں، سر پہ ہاتھ مارا ہو، یہ تو مجھ سے وعدہ کیا ہوا تھا۔ بڑا شرمندہ ہوا، آگے بڑھا تو اتنی سی بات حضور نے کہی، تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا۔ غلطی اس کی ہے، حضور نے کہا میں کھڑا ہوں اور وہ جا کے بھول گیا۔ اور ہمارا ماجرا کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو ٹائم دیا ہوا ہوتا ہے اور پھر خود ہی بچے کو کہہ دیتے ہیں کہ جا کے باہر بتا دے کہ ابو گھر پہ ہی نہیں ہے، اور میرے گھر کے اوپر جھنڈا حضور کے نام کا لگا ہے، پورے گھر پہ چراغاں حضور کے میلاد کا ہوا ہے، اور میں بہت بڑا عاشق رسول ہوں، نعرہ لگاؤں تو زمین کو پھاڑ دوں، آسمان کو چیر دوں، لیکن خود وعدہ کیا اور اندر سے بچے کو بھیج رہا ہوں کہ جاؤ کہو ابو گھر پہ نہیں ہے۔ تو صاحب میں عاشق رسول نہیں ہوتا، میں کوئی اور ہوتا ہوں۔ عشق وعدوں کی پابندی کا درس دیتا ہے تمہیں، تو ان کے طرز زندگی کو اختیار کرے، ان کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کرے۔ کسی زمانے میں ہوتا تھا کہ شام کو بوڑھی مائیں بچوں کو لے کر کے بیٹھ جایا کرتی تھی، اور دادی اماں کے گرد سارے بچے جمع ہو جاتے تھے اور وہ کہانیاں سنایا کرتی تھی۔ ان کہانیوں میں صحابہ کی عظمت کی کہانیاں تھیں، اہل بیت کے تذکرے ہوتے، اپنے اسلاف کے قصے ہوتے، کہانی کے روپ کے اندر وہ دین گھول کے بچوں کو پلایا کرتی تھی۔
اور بچوں کو اس کا چسکا، اس کا نشہ ایسا تھا کہ وہ روز شام کو دادی اماں کے بستر میں گھس جاتے اور دادی اماں ان کو دین کا سبق دیتی، اپنی روایات پڑھاتی، اخلاقیات سکھاتی، اور بچے اس درس گاہ سے پڑھ کے جب نکلتے تو پھر وہ دنیا کے جس کونے پہ بھی کھڑے ہوتے اس درس کو کبھی بھی بھولا نہیں کرتے تھے۔ جب سے دادی اماں کا بستر اجڑ گیا ہے، جب سے یہ کلچر دم توڑ گیا ہے اور بچوں کے اوپر اتنی کتابیں لاد دی گئی ہیں کہ انہیں فرصت ہی نہیں ملتی، اور جو باقی وقت بچتا ہے وہ ان کا سکرین کے آگے گزرنے لگا ہے، تو پھر دادی اماں کا بستر ویران ہوا اور بچوں نے وہاں سے جو سیکھنا ہے اس درس گاہ میں جس کے استاد فرنگی روحوں کے بے حس ڈھانچے ہیں، جو انہوں نے سکھانا ہے، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ بچہ جو فکر لے کر اور جو طرز زندگی لے کر اٹھے گا تو وہ کبھی بھی اس مزاج سے میل نہیں کھائے گی جو کہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا، ہمارے اسلاف کا دیا ہوا مزاج تھا۔ آج ماڈرن اسلام کی بات کی جاتی ہے، جدیدیت کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، اور جو اسلام کی روح سے ناآشنا لوگ ہیں وہ جھومنے لگتے ہیں شاید یہ جدیدیت ہمارے لیے کوئی نجات دہندہ ہو، یہ ہمارے لیے کوئی پیغام شفا بن کے ہمارے اوپر نازل ہو رہی ہے۔ یہ جدیدیت، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام وہی ہے جو 14 صدیاں قبل صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کے رسول اللہ نے صحابہ کو پڑھایا۔ اسلام وہی ہے جو مسجد نبی کی چٹائی پہ بیٹھ کے رسول اللہ نے درس دیا تھا، وہی اسلام ہے۔ اسلام نہیں بدلا، اور نہ ہی اسلام کے اندر کوئی ناسخ و منسوخ ہے کہ جو مشکل لگا اس کو نکال دیا، جو آسان سمجھا اس کو جو ہے وہ رکھ لیا۔ یہ خواہشات کا اسلام نہیں ہے، آرزوؤں کا اسلام نہیں ہے کہ جو مشکل لگا اس کو نکال دیا۔ رومی نے بھی ایک بڑے خوبصورت پیرائے میں اس کی نفی کی ہے۔ کسی زمانے میں وہ لوگ تصویریں چھپایا کرتے تھے میلوں ٹھیلوں پر، اور تو وہ اس نے کہا کہ میرے یہاں شیر کی تصویر چھاپ دو، تو اس نے وہ مشین جس میں روشنائی ہوتی ہے اس کی جب پن جسم کے اندر ڈالی اور درد ہوا تو پوچھا کیا کرنے لگے؟ کہا کہ میں شیر کا منہ بنانے لگا۔ اس نے کہا اس نے کون سا کھانا ہے؟ تو اس نے وہ پن باہر نکال لی، پھر دوسری جگہ جب داخل کی تو پھر درد ہوا تو کہا کیا کرنے لگے؟ شیر کی ٹانگیں بنانے لگا۔ کہا اس نے کون سا چلنا ہے؟ پھر اس نے خیر باہر نکالی، روشنائی اندر جذب کرنے کے لیے پھر جب اس نے سوئی ڈالی تو کہا اب کیا کرنے لگے؟ کہا میں شیر کے کان بنانے لگا ہوں۔ تو اس نے کہا اس نے کون سا سننا ہے؟ تو خیر اس نے پھر نکال لیا، تو جہاں رکھے تو پوچھے کیا کرنے لگے ہو؟ کبھی بولے میں اس کی آنکھیں بنانے لگا ہوں، کبھی کہے اس کی دم بنانے لگا ہوں، تو یہ کوئی نہ کوئی عذر پیش کر۔ تو اس نے کہا بابا پھر میں کیا بناؤں؟ کہا بس تم شیر بنا دو۔ اس نے کہا میں کیسا شیر بناؤں جس کی آنکھیں بھی نہ ہوں، جس کے کان بھی نہ ہوں، جس کی ٹانگیں بھی نہ ہوں، جس کا پیٹ بھی نہ ہو، جس کی دم بھی نہ ہو؟ کہا بس تم سمپل شیر بنا دو۔ کہا کہ وہ شیر مجھ سے نہیں بنتا جس کے یہ اعضاء نہ ہوں۔ یہ اعضاء تو ہوں گے شیر بنے گا، لیکن جب بھی کوئی اعضاء بنانے کے لیے وہ سوئی جسم کے اندر داخل کرتا تو درد ہوتا، تو وہ اس درد کو برداشت نہ کر پاتا، کہتا نہیں اس کے بغیر شیر بنا دو، اس کے بغیر شیر بنا دو۔ تو میاں یہ جدیدیت کے نام سے جس اسلام کے لوگ بات کرتے ہیں، جو مشکل لگا اس نکال دیا دین سے، یہ دین میں ہے ہی نہیں، بات ہی ختم ہو گئی۔ اور آج مغرب بڑی تیزی کے ساتھ اصطلاح آگے لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پہلے وہ دہشت گردی کے نام سے پورے مسلمانوں کو مارا، ایک اصطلاح لے کر آئے، اور پھر بنیاد پرستی کے نام سے، اور اب جو ہے وہ جدیدیت کے نام سے امت پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ اسلام وہی ہے جو کھجور کی چٹائیوں پہ بیٹھ کے ابو ہریرہ نے رسول اللہ سے پڑھا تھا، وہی حیا کی لپٹی ہوئی چادر ہے جو فاطمہ اوڑھتی تھی۔ اسلام وہی ہے جو مدینے کی گلیوں میں میرے حضور لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ اسلام وہی ہے جو اسلام ہمیں آنکھوں کا حیا بھی سکھاتا ہے اور دل کا حیا بھی سکھاتا ہے، جو ہمیں تقدس مآب زندگی کا درس دیتا ہے، ہمیں عفت، پاکیزگی، انکساری، عجز اور اللہ کے حضور پنجگانہ سجدوں کی تعلیم فراہم کرتا ہے۔ کوئی نیا ایڈیشن اسلام کا جو ہے وہ نہیں چلے گا۔ تو مختلف ادوار کے اندر لوگ آتے رہے، انہوں نے کئی طرزوں کے اسلام لانے کی کوشش کی، لیکن اسلام غیر متبدل نظام ہے، یہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگا، یہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ اپنا منہ اگر کسی نے کالا کرنا ہے تو وہ کر لے، لیکن اسلام اپنی تمام چمک کے ساتھ ہر دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ یہ دین، ہر دور کی ضروریات کو پورا کرتا ہوا یہ دین ہمیشہ لوگوں کو نور اور فیض بانٹتا رہے گا، اور اس دین کا ابتدا سے لے کر کے قیامت کے آخری شخص تک ہر شخص کی ضروریات کی کفالت اسلام کرتا ہے، اور سارے ادوار کی ضروریات کو یہ پورا کرتا ہے۔
دنیا کے اوپر کافر عیش و عشرت میں ہوتے ہیں اور اہل ایمان سخت تنگ دستی میں اس وقت دنیا کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کے حکموں کو توڑنے والے، اس کے ذکر سے اعراض کرنے والے عالی نسب محلات میں رہیں اور فقیروں کو جھونپڑے بھی میسر نہ ہوں، تو یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں معیشت تنگ کر دیتا ہوں، تو معیشت تنگ تو ان لوگوں کی نظر آ رہی ہے جو راہ خدا کے مسافر لگتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا کہ مخلص مفلس ہوتا ہے، تو یہ پھر اس کا محمل کیا ہوگا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہاں معیشت کی تنگی جو ہے وہ گزران کی تنگی ہے۔ اگر وہ محل میں بھی رہتا ہے لیکن سوتا نیند کی گولیاں کھا کے ہے، اور یہ ریت پہ بھی سوتا ہے لیکن مزے کی نیند سوتا ہے، سویا بھی ہوتا ہے اور دیدار مصطفیٰ بھی ہو رہا ہوتا ہے، تو پھر زندگی تو اس کی زندگی ہے نا۔ جاگتا ہے تو حضور کا ذکر کرتا ہے، سوتا ہے تو مدینے کی سیر کرتا ہے، تو زندگی تو اس کی زندگی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا ہم اس کی معیشت کو، اس کے گزرانے زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، اور اس سے دوسرا قول مفسرین نے یہ لیا ہے کہ قبر کو تنگ کر دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو کفار و فساق ہیں ان کی قبر میں 99 تنین مسلط کر دیے جائیں گے۔ تو پوچھا گیا کہ 99 تنین کیا ہے؟ ایک کام 100 تنین جو مسلط کیے جائیں گے، کہا وہ ایسے سانپ ہوں گے جن کی 100 پھن ہوگی اور اس کو قیامت تک ڈستے رہیں گے، اس کی بوٹیاں نوچتے رہیں گے۔ یہ اس شخص کی سزا ہے جو اللہ کے حکموں سے رخ پھیرتا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ قیامت کے دن اس کی زندگی انتہائی اذیت میں ہوگی اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اور میں دوپہر کے اجتماع میں بتا رہا تھا کہ جب جہنمی کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو اس صورت میں نہیں ڈالا جائے گا، یہ محمدی صورت ہے، یہ صورت چھین لی جائے گی، اور احد پہاڑ جتنا ایک ایک دانت ہوگا، اور 70 گز موٹی کھال ہوگی، اور شکل تبدیل کر کے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور رسوا کر کے ڈالا جائے گا۔ یہ ان بد نصیب لوگوں کی کہانی ہے جو ذکر الہی سے اعراض کرتے ہیں، جو مصطفیٰ سے رخ پھیرتے ہیں۔ تو اگر چاہتے ہو زندگی تو پھر اپنا قبلہ حضور کی جانب سیدھا کر لو، تو پھر دنیا میں بھی موج ہے، آخرت میں بھی موج ہے۔ یہ سوال کہ مومن کی زندگی غربت کی ہے، دکھوں کی ہے، اور کافر موج میں ہے، تو یہ اس کے دکھ، اس کے بدنی دکھ ہیں، اس کے قلب کو دکھ نہیں ہے، اس کا قلب راحت میں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مومن جب مقام رضا پہ ہوتا ہے تو پھر وہ دکھ میں نہیں ہوتا۔ جب مومن کامل مومن بن جاتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے آنے والی ہر شے کو بخوشی قبول کرتا ہے۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاؤں، پھر اس کے لیے وہ سامان راحت ہو جاتا ہے۔ حضور سے قبل بھی جسم کا صعود کرنا ثابت ہے، جس طرح حضرت آدم اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ ماں کا جنت سے زمین پہ آنا، یہ طے شدہ حقیقت ہے جس کو تمام فرق مانتے ہیں، تمام مذاہب مانتے ہیں۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کا، حضرت ادریس علیہ السلام کا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین سے آسمان کی طرف جانا، یہ بھی ایک طے شدہ حقیقت ہے جس کو دیگر مذاہب کے لوگ بھی تسلیم کرتے ہیں۔ خود مستشرقین بھی جو عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ کے صعود کا انکار نہیں کرتے، اس کا اقرار کرتے ہیں۔ تو جب حضرت عیسیٰ، حضرت ادریس علیہ السلام جا سکتے ہیں اور حضرت آدم ماں حضرت حوا آ سکتے ہیں، تو کیا یہ ساری رکاوٹیں میرے حضور کے لیے کھڑی ہیں؟ میں تو یہ کہا کرتا ہوں اگر پہلے کوئی گیا ہے تو ابھی تک پلٹ کے آیا نہیں، اور اگر کوئی آیا ہے تو پلٹ کے گیا نہیں۔ میرے نبی گئے بھی ہیں، میرے نبی آئے بھی۔ باقی صورت کے ساتھ جانا، صورت کے ساتھ آنا، جسم تحلیل ہو جائے گا۔ امام راضی نے یہاں بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں، باتیں تو بڑی کی ہیں، صرف ایک مثال جو آپ پہلے بھی سنتے رہتے ہیں کہ حضرت سلیمان نے کہا مجھے تخت بلقیس چاہیے، جنوں سے کہا تو ایک جن نے کہا کہ حضرت میں لاتا ہوں۔ کتنی دیر تک لاؤ گے؟ کہا مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے تخت حاضر کر دوں گا۔ تخت کہاں تھا؟ ساتھ والے کمرے میں پڑا تھا؟ نہیں، 1 مہینہ جاتے ہوئے لگتا تھا، 1 مہینہ
آتے ہوئے لگتا تھا، اور تخت کوئی ڈبیا نہیں تھی کہ جیب میں ڈال کے لے آنی ہے، 7 کوٹھڑیوں میں مکفل تھا، پہرے دار کھڑے تھے، اور زمین میں جڑا ہوا تھا، کئی ہاتھ موٹا تھا، 60 ہاتھ چوڑا تھا، 80 ہاتھ لمبا تھا، سونا چاندی دھاتیں اور مختلف قیمتی دھاتوں کا بنا ہوا تھا، اور اس پر قیمتی موتی مرصع تھے۔ وہ تخت حضرت سلیمان کا ایک صحابی جو کہ جن ہے، وہ کہتا ہے حضرت میں دوپہر تک حاضر کر دیتا ہوں۔ بڑی بات تھی نا، 1 مہینے کی مسافت پہ پڑا ہو اور پیروں میں ہو، فوجیں لگی ہوئی ہوں، تو وہ کہے میں آنے وعد میں لے آتا ہوں، ان فوجوں کو بھی ہٹاؤں گا، تالے بھی توڑوں گا، ایک موتی بھی ضائع نہیں ہونے دوں گا، اور آپ تک دوپہر تک پہنچ بھی آؤں گا۔ بڑی بات تھی، لیکن حضرت سلیمان نے کہا نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ قرآن بتاتا ہے نا، تو حضرت سلیمان نے جب کہا نہیں نہیں مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے، تو پھر کیا ہوا؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب، پھر وہ اٹھا جس کے سینے میں کتاب اللہ کا علم تھا، جو زبور کا عالم تھا۔ آصف بن برخیہ نام بتایا حضرات تفسیر والوں نے، وہ کہتے ہیں آپ کا خالہ زاد بھائی تھا یا آپ کا بھانجا تھا، اور آپ کا صحابی تھا، اور اس میں اعظم جانتا تھا، بنی اسرائیل کا ولی تھا، اور حضرت سلیمان کا صحابی تھا۔ اس نے کہا انا آتی کا بھی، حضرت میں حاضر کر دیتا ہوں۔ کہا وہ تو دوپہر تک کا وقت دے رہا ہے، تم کب تک لاؤ گے؟ تو اس نے کہا انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، حضرت آپ آنکھ بعد میں جھپکیں گے، تخت پہلے پڑا ہوگا۔ آپ آنکھ بعد میں جھپکیں گے، تخت پہلے پڑا ہوگا، اور حضرت سلیمان نے ابھی آنکھ نہیں جھپکی، تخت پہلے پڑا ہوا تھا۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے نبی کا ایک امتی اتنی طاقت رکھتا ہے کہ 1 مہینے کی مسافت سے تخت بلقیس حاضر خدمت کر دیتا ہے اللہ کی دی ہوئی قوت سے، اور اس کا ایک موتی بھی نہیں ٹوٹتا، اور وہ ہوا میں تحلیل بھی نہیں ہو سکتا۔ تو کیا مصطفیٰ فرش سے عرش تک آنے واحد میں نہیں جا سکتے؟ دوسری بات ہے یہ مصطفیٰ کریم نے کہا کب ہے کہ میں گیا ہوں؟ یہ تو رب کہتا ہے میں لے گیا ہوں۔ سی راز میراج محبتاں دا، نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا، سدیا طالب تے گیا مطلوب ہوتے، جبرائیل سی صد لے جان والا، بازے آخدے بن دروازیاں تو کیویں پہنچیا عرش تے جان والا، ابر عقل نو ایتھے دخل کیے، جانے جان والا یا لے جانو۔ رب کہتا ہے محبوب کو میں لے کے گیا ہوں۔ اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا کہ کون کتنا خوبصورت ہے، کس کے پاس کتنی دولت ہے۔ نہ تمہاری صورتیں دیکھتا ہے، نہ تمہارے بنگلے دیکھتا ہے، نہ تمہاری جائیدادیں دیکھتا ہے، نہ تمہارا بینک بیلنس دیکھتا ہے۔ اسے تمہاری صورتوں سے غرض نہیں ہے، اسے تمہارے اموال سے سروکار نہیں ہے۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، وہ تمہارے دل دیکھتا ہے اور تمہارے عمل دیکھتا ہے۔ تمہارے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، جھونپڑے میں رہتے ہو، لیکن عمل خوبصورت ہیں۔ تمہارا دل قلب سلیم ہے، اس دل میں اللہ کی محبت، اللہ کا پیار رکھا ہے، اللہ جل شانہ کے محبوب کا پیار رکھا ہے، تو وہ دل خوبصورت ہے۔ تو تمہارے لباس پھٹے پرانے کیوں نہ ہوں، تمہارے رہنے کی جگہ انتہائی ناآسودہ کیوں نہ ہو، لیکن تمہارا دل اچھا ہے، تمہارے عمل اچھے ہیں، تو تمہارے رب کو یہ پسند ہے۔ تو تقوی کا مرکز تمہارا قلب ہے، تمہارا دل ہے۔ تو دل کی پاکیزگی، دل کی صفائی، دل کی ستھرائی، یہ اللہ جل شانہ کو محبوب ہے۔ ہم عمومی طور پہ اپنے ظاہر کو سنوارنے میں لگے رہتے ہیں اور باطن ہمارا میلا کچیلا ہی رہتا ہے۔ ہمارا رب ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ تمہارا دل بھی ستھرا ہونا چاہیے، تمہارا دل بھی پاک ہونا چاہیے۔ باہو علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، جے کو یہ رمز پچھانے ہو۔ تو اصل تو پاکیزگی، طہارت، صفائی، عفت قلب کی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مومنین کے قلوب کی پاکیزگی، طہارت اور صفائی اور عفت کا تقاضا اہل ایمان سے کیا ہے۔ اللہ جل شانہ نے بندوں کو جو عزت، وقار اور شہرت
عطا کی ہے تو اس کا معیار تقوی کو قرار دیا۔ کون کتنا معزز ہے یہ اس کی دولت سے نہیں ناپا جا سکتا، اس کے قبیلے اس کے خاندان سے نہیں جانچا جا سکتا، اس کے لباس سے آپ یہ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ معزز شخص